یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات بچے اپنی پسند کی شادی کر لیتے ہیں، لڑکا یا لڑکی، تو گھر والے ان سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، تو کیا یہ قطع رحمی کے حکم میں آئے گا؟ یعنی تعلق توڑ دینے کے حکم میں آئے گا جو شریعت نے حرام رکھا ہے؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے کا تو پھر بھی چلے معاملہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا، لیکن بچی جو ہے وہ چونکہ سینسٹیو معاملہ ہے، اسی لیے ہماری شریعت نے کفو کا مسئلہ رکھا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ اپنے خاندان کے ہم پلہ اور جو اسٹیٹس ان کا ملتا ہے، بالکل میچ کرتا ہے، اس سے ہی نکاح کر سکتی ہے، اگر از خود بھی کرے تو۔ اگر اس سے کم درجے کا کرے کہ اس کی شادی گھر والوں کے لیے باعث شرم و عار ہو، تو پھر اس نکاح کے اندر کلام ہے۔ تو بعض اوقات بچیاں خود ایسا قدم اٹھا لیتی ہیں جس سے والدین کے سر شرم سے جھک جاتے ہیں، انہیں بھی دنیا کو لے کے چلنا پڑتا ہے۔ آپ وہی فلم اور ڈراموں کے ڈائلاگ اپنے ذہن میں رکھے ہوتے ہیں، ظالم معاشرے کی پرواہ نہ کرو، دو دل مل رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ لیکن کل خود جب آپ کی اگر بیٹی نے ایسا قدم اٹھایا اور کسی چرسی موالی کو اس نے پسند کر لیا، اور آپ کہیں کہ بیٹا یہ رشتہ ٹھیک نہیں ہے، اور وہ کہیں کہ تمہیں ٹھیک نہیں لگ رہا ہے نا، مجھے ٹھیک لگ رہا ہے، جیسے نانا نانی کو ٹھیک نہیں لگ رہا تھا آپ نے، اور دادا دادی کو ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، لیکن آپ نے قدم اٹھا لیا تھا، ایسے میں بھی خود مختار ہوں، پھر آپ کے جذبات احساسات کیا ہوں گے؟ اور پھر وہ بچی جب اس گھر میں جا کر تسلسل سے اذیتیں اور تکلیفیں سہ رہی ہوگی تو، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات لڑکے بھی زبردستی کر کے لڑکیوں سے شادی کر لیتے ہیں، لڑکے کے خاندان والے بھی راضی نہیں ہوتے، اس لڑکی کو پھر دل سے قبول نہیں کرتے، پھر جو اس کو تانے ملتے ہیں، لڑکا تو کام پہ نکل جاتا ہے، پیچھے سے اس کو تانا زنی ہوتی ہے، اسے زبردست اس کو زد و کوب کیا جاتا ہے۔ پھر اگر وہ بار بار شوہر کو بتائے کہ ایسا ہوا تو وہ کہتے تم نے میرے ناک میں دم کر دیا ہے، بڑی مشکل سے تو میں تمہیں گھر میں لے کر آیا ہوں، میکا وہ پہلے توڑ چکی ہوتی ہے۔ تو میں نے ایسی بچیوں کو دیکھا ہے کہ وہ شدید ترین آزمائش میں مبتلا ہو جاتی ہیں، اور یا پھر وہ یوں کرتی ہیں کہ سرکشی کا راستہ اختیار کر کے لڑتی ہیں، جھگڑتی ہیں، طلاقیں لے کے ہٹ جاتی ہیں، اور پھر وہ غلط راستے پہ بھی نکل جاتی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بچوں کے احساسات اور جذبات کا خیال رکھنا والدین کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے، اسی لیے فقہ حنفی میں عاقلہ بالغہ لڑکی یا لڑکا کفو میں اپنا، لڑکا تو غیر کفو میں بھی کر سکتا ہے، لڑکی کفو میں اپنا از خود نکاح کر سکتی ہے، فقہ حنفی اجازت دیتا ہے، لیکن ہم ہر بچی کو یہی سمجھاتے ہیں کہ خود آپ کا اس طرح قدم اٹھانا آپ کے لیے خطرناک ہے۔ آپ نے کتنی دنیا دیکھی ہو، جیسے بعض بچیاں جاب وغیرہ بھی کرتی ہیں، لیکن بہرحال والدین کے ساتھ اللہ نے ایک برکت رکھی ہے، والدین کے فیصلے کو صدق دل سے قبول کرنا چاہیے، اسی میں برکت ہے، اسی میں عافیت ہے۔ لیکن بعض بچیاں خود قدم اٹھاتی ہیں، اور خاص طور پہ وہ کہ جنہوں نے باہر کی دنیا کو زیادہ نہیں دیکھا، وہ صرف لڑکے کی چکنی چپڑی باتوں اور خوابوں کے اندر مشغول ہو کر، اسے خواب بھی اچھے اچھے نظر آتے ہیں، بیٹھی ہوئی ہے، نئے نئے اچھے اچھے تصورات، اور اس خوشگوار خوابوں کی راہ میں رکاوٹ کون ہے؟ وہ محسن جنہوں نے اس کو دنیا میں لانے میں کردار ادا کیا، بچپن سے پال کر اتنا بڑا کیا، پڑھائی کا خیال رکھا، موبائل ہاتھ میں دیا، انٹرنیٹ دیا، وہ سب بوجھ محسوس ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو پھر مکافات عمل ہوتا ہے جب ایسی بچیوں کے خود بچے ہوتے ہیں، انہیں بھی کارنامے پتہ ہوتے ہیں کہ والدین نے کیا 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 تھا۔ معذرت اگر کوئی ایسا سن رہا ہے تو ناراض مت ہوئیے گا۔ تو پھر وہ بچے جو ہیں اسی روش پہ چلتے ہیں، اور ماں باپ انہیں کہہ نہیں سکتے کہ بیٹا تم بہت غلط کر رہے ہو، وہ بلکہ انہیں بعض اوقات تو میں نے دیکھا ہے کہ مروتاً یا زبردستی، بھائی ٹھیک ہے تمہاری اپنی زندگی، ہم نے بھی ایسا کیا تھا، وہ انہیں کہنا پڑتا ہے، اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے بچے ان کی اس نادان روش کی بنا پر گمراہ ہو جاتے ہیں، اور غلط شریک حیات کا انتخاب کر کے اپنی زندگی کو عذاب بناتے ہیں۔ اس لیے ہمارا جو خاندانی نظام ہے یہ بہت اچھا نظام ہے، اگرچہ ہمیں بہت سی اپنی خواہشات کچلتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے، اسی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ یہ آفر میرے پاس کویسچن آیا تھا کہ ہمارے یہاں جگہ ختم ہو گئی ہے تو ڈبل اسٹوری قبریں بن رہی ہیں، نیچے مردہ، اس کے اوپر ہی پھر دیوار کھڑی کر کے قبر کے اوپر ایک اور قبر بنا دی جاتی ہے، جگہ کی تنگی کی بنا پر کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، اگر واقعی کہیں جگہ کی تنگی ہے، جگہ کی تنگی بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک یہ کہ بھئی ادھر قبرستان میں ختم ہو گئی، لیکن اور دور ہے تو کون دور جائے، پھر وہ کہتے ہیں جی ہم قبر پہ نہیں جا سکیں گے، ادھر ہی کر دو، یہ جگہ کی تنگی نہیں کہلائے گی، یاد رکھیں۔ آپ ویسے بھی اس قبرستان میں نہیں آئیں گے، معذرت کے ساتھ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مردوں کی قبروں پہ جاتے ہیں، فاتحہ یہیں سے پڑھ لیتے ہیں، اور آپ وہاں پہ دفنائیں، دوری دفنائیں، لیکن زمین کے اندر دفنائیں، یہاں سے فاتحہ پڑھتے رہیں، کبھی مہینے میں ایک بار دو بار چلے جائیں، پھر بھی کافی ہے، لیکن اس طریقے سے نہ کریں۔ لیکن اگر واقعی قریب کوئی بھی جگہ نہیں ہے، اور مطلب یہ کہ حرج عظیم ہے، تو پھر ایسا کر سکتے ہیں کہ ایک قبر کے اوپر دوسری قبر بنا لیں۔ حقیقتاً یہ سنت قبر تو نہیں ہوگی، لیکن مجبوری کی حالت میں ایسا کرنے کی شرعاً اجازت ہو جائے گی، لیکن وہی بات ہے کہ سب سے پہلے آپ کو دوسری جگہ تلاش کرنی چاہیے۔